میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. دیکھیے موت بہت قریب ہے. جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے نا تو اس وقت بچے کو مار پڑتی تھی. ایک بچے کو مار پڑتی تھی نا ساری کلاس تیار ہو جاتی تھی کہ اب مجھے مار پڑنے والی ہے. کوئی ایسے کر رہا ہوتا تھا کہ ڈنڈے پڑیں گے ذرا ہاتھ کو گرم کر لوں. کوئی سبق پڑھ کے یاد کر رہا ہوتا تھا. ایسے ہوتا تھا نا, گھر میں بھی ہوتا ہے. ماں ایک بچے کو مارے سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اب میری باری, اس کی باری, تیسرے کی باری. ایک بچے کو مار پڑے سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے ایک جنازہ اٹھتے دیکھ کر ہم کیوں نہیں سب تیار ہوتے؟ مار تو اس کو پڑی, باقی کو پڑے نہ پڑے, جنازہ جو اٹھا کیا آپ کو پیغام نہیں دے رہا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا, یقین کیجئے جنازے میں جو لوگ ہوتے تھے نا, جنازے میں جو افراد ہوتے تھے, اتنا دکھ, اتنا عبرت اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ مرنے والا کس کا بھائی ہے کس کا باپ ہے. سب کے سب پریشان اور دکھ میں ہوتے تھے. اور آج کیا حال ہے آپ دیکھیے. یہ وہ حادثہ ہے موت جو روز تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ وہ اعلان ہے جو تو بار بار سنتا ہے لیکن تو جاگتا نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو اٹل ہے. یاد رکھو موت کی 100% گارنٹی ہے, تم اس کی تیاری نہیں کرتے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور دن رات اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ایک دن آئے گا جب اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے. ایک بندہ تھا دودھ کا کام کرتا تھا بہت زیادہ, چائنا گیا تھا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے. ٹرانسپلانٹ کروایا, ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا, مر رہا تھا. بہت دودھ کا کام تھا اس کو, پتہ نہیں کتنے لاکھوں لیٹر دودھ بیچتا ہوگا. بالکل کچھ دیر پہلے اس کے منہ میں انہوں نے دودھ کے کچھ قطرے ڈالے, یہاں سے ڈالے اس طرف سے باہر آ گئے. ہمیں واضح طور پہ لگا کہ اس کے کھانے والا جو اکاؤنٹ ہے رزق والا وہ شاید بند کر دیا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. جب وہ وقت آ جائے گا نا, خدا کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں روپے دے کر ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکو گے. گھڑی کی ٹک ٹک کو مذاق نہ سمجھو, یہ کلہاڑی کے وار ہیں جو زندگی کے درخت پر کیے جا رہے ہیں. اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے دونوں پاؤں کو ساتھ رکھ کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا اور ایک پٹی سے تمہارے چہرے کو بھی باندھ دیا جائے گا. سلمان بھائی, ایک بندہ نے دوسرے سے پوچھا میں آپ کو جاب دیتا ہوں, آپ جاب کریں گے؟ وہ کہتا کیا جاب ہے؟ اس نے کہا جاب بڑی ٹف سی ہے. کہا ہفتے میں 5 دن 7 دن 6 دن؟ اس نے کہا ہفتے میں 7 دن. کا ٹائم کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے. اس نے کہا 8 گھنٹے نہیں, رات کو بھی آنا ہوگا؟ ہاں رات کو ہو سکتا ہے زیادہ آنا ہو, زیادہ مشکل کام. کہا اچھا چھٹی کب ہوگی؟ تہواروں پہ تو ہوگی بڑی. تو کہتا نہیں اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. کہا اچھا کام کیا ہوگا؟ کہا سارا کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا پکی تنخواہ نہیں ہوگی, کچھ دے دیا دے دیا, نہ دیا نہ دیا. یہ جاب کون کرے گا؟ اس نے کہا تیری ماں یہی جاب کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو مدری چینل کے ناظرین کو پتا ہے اس بات کا کہ ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ماں کون سی سویٹ ڈش کھاتی ہے؟ اس کو تو میری آپ کی ہر ڈش کا پتا ہے. اس کو تو ذرا سا ناک بہنا شروع ہو جائے وہ تو سب کچھ کرتی ہے. لیکن یہ ماں اکثر اوقات ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور یہ جو گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے, ماں کا کھانا تو وہ دیگچی میں جو آخری سالن بچا ہوتا ہے نا اس کو پونچھ کر اس کا کھانا ہوتا ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ انمول ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب میری زندگی میں جو ایسٹس ہیں نا, میں کل سوچ رہا تھا میری زندگی میں جو اثاثے ہیں, ایک ایمان کی دولت ہے, پیر صاحب ہے, ماں اور باپ ہے. یعنی جب میں گھر داخل ہوتا ہوں نا سلمان بھائی, مجھے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, میرے دل میں لکھی بات کو میری چال اور میرا لہجہ میرے والد صاحب کو بتا دیا کرتا تھا. وہ فوراً ہٹ کرتے تھے کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا. وہ ایک ہستی دنیا سے اب چلی گئی ہے, کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں. دنیا والوں نے بہت سے الفاظ کہے, بہت کچھ کہا, یہ ہمارا ٹریڈیشن بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. واقعی یہ ضروری ہے کہ آ کے تعزیت کرنا, سب کرنا, دس از امپورٹنٹ, لیکن سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. میرے والد صاحب مجھے ایک بات کہا کرتے تھے بچپن میں, لکھو لکھو. میں کوئی بھی کامیابی ان کو بتاتا تھا, یاد کرنی, لکھو, رائٹ. اور وہ کیسی دیکھے پھیل گئی. اب یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی سلسلے پہ آپ بیٹھے ہو, لکھنے کا آپ کے پاس جو ہے یہ سب جمع کر رہے ہیں نا, آپ کہاں کر رہے ہیں؟ دس از اے ہیبٹ. والد صاحب نے بچپن میں ایسے سکھا دیا تھا. ایک بڑی غلط فہمی کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے, وقت نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ کاؤنٹر ہے ورلڈ میٹرز کے نام سے. یہ سب سے اوپر دنیا کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہ مرنے والوں کی تعداد آج کے دن دیکھیے یہ کتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں اگلا نمبر میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے.
टाइम इज फ्लाइंग एंड गुड थिंग इज यू आर द पायलट. वक्त उड़ रहा है और खुशी की खबर यह है कि इस उड़ते हुए वक्त के जहाज के पायलट आप हैं. अगर किसी की उम्र 80 साल हो तो उसका ब्रेकअप हम करें कि कितने अरसे उसने कौन सा काम किया, तो याद रखिए 26 साल सोने में, 7 साल सोने की कोशिश में, 13 साल काम पर, 11 साल स्क्रीन पर, 4.5 साल खाने में, 115 दिन हंसने में, और फिर बहुत सी एक्टिविटीज इंसान करता है. आज हम देखते हैं बहुत से टूल्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, शॉर्टकट्स, कैलेंडर्स, नोट्स वगैरह बनते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, वक्त के इस्तेमाल के लिए. ऑब्वियसली ये ठीक है कि आज से 50 साल पहले इतने काम इंसान को नहीं थे जितने आज के इस जदीद दौर में हैं, लेकिन वक्त का स्पैन उतना ही है. एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 1440 मिनट और 86,400 सेकेंड. सो जस्ट लर्न टू से नो टू यूजलेस टास्क्स. फजूल कामों को नो कहना सीखे, इस पे अमल करें. नो कहेंगे, खुद ब खुद अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे. यही टाइम मैनेजमेंट है कि आप किस काम को यस करते हैं और किस काम को नो करते हैं. जस्ट स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. ये नो कहने का काम शुरू कर दीजिए. फजूल दोस्तों की महफिलें, बहसें, आवारागर्दियां, स्क्रीन टाइम लैपटॉप पर, मोबाइल फोन के ऊपर, फजूल चैटिंग्स और जंक फूड, इसको नो कहना शुरू कीजिए. एंड ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड प्रोलिफिक. कम वक्त में ज्यादा काम कर लें. यानी आज के इस जदीद दौर में तो बहुत सी आसानी आ गई है. पहले हाथ से गिनते थे, अब कैलकुलेटर आ गया. और पहले हम लिखते थे हाथ से कोई चीज, कोई टेक्स्ट, आज उसको कंपोज किया जा सकता है. ऑनलाइन परचेजिंग आ गई, घर बैठ के खाना भी आ जाता है, शॉपिंग भी हो जाती है. बिजली, पानी, गैस का बिल एक क्लिक पर पे हो सकता है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूर दूर लोग बैठे हो, उनकी आपस में मीटिंग हो जाती है. और फिर एक अहम बात, डेलीगेट योर अथॉरिटी. वो काम जो आपके अलावा कोई और कर सकता है, उसको करने के लिए दीजिए. आपके पास वक्त बच जाएगा. कितना खूबसूरत फरमान है मेरे मीर सुन्नत का. हर वक्त के लिए काम और हर काम के लिए एक वक्त होना चाहिए. देखिए वक्त बहुत कम है. इधर हाथ रखिए, धक धक कर रहा है. जिस वक्त ये रुक गया, गेम ओवर. ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऑफलाइन हो जाएंगे. लेकिन कब्र के नीचे और कयामत के दिन भी नेक अमाल जरूर फायदा पहुंचाएंगे. दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए. दावत इस्लामी का मदनी चैनल और उस पे आने वाला सिलसिला इस्लाम और साइंस. इस दफा मौजू होगा वक्त. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल. 29 जुलाई बरोज पीर रात 9:30 बजे और 30 जुलाई बरोज मंगल. Have you ever heard about the word immunity? क्या आपने लफ्ज सुना है? इम्यूनिटी, कुव्वते मुदाफ़अत. ये हमारे जिस्म के अंदर एक फौज है. दिस इज ऑल्सो एन आर्मी वर्किंग फॉर आवर सेल्फ इनसाइड आवर बॉडी. और ये हमारे दुश्मन यानी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, जरासीम जितने होते हैं, ना सिर्फ उनकी निशानदही करता है ये इम्यूनिटी सिस्टम, बल्कि उनको किल भी करता है, उनको मारता है. जिस तरह रेगुलर आर्मी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं, इसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम के, हमारी कोते मुदाफ़ियत की जो आर्मी है, इसके भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं. फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस यानी हरावल दस्ता, वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स. जैसे ही जरासीम हमलावर होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स उनके गिर्द आ जाते हैं. और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है लिम्फ नोड्स. बहुत से नए सेल एक्सक्रीट होते हैं. जब तक वाइट ब्लड सेल्स महाज पर होते हैं, पीछे से नई फौज तैयार हो जाती है. आप देखते होंगे बुखार चढ़ जाता है. ये बुखार दर हकीकत क्या होता है? जब कोई जरासीम हमारे खून में दाखिल होता है, खून खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाता है ताकि वो जरासीम उस गर्मी की वजह से मर जाए. ये खून का गर्म होना ही दर हकीकत बुखार कहलाता है. इसीलिए तो बुखार को भी रहमत कहा गया. हत्ता के आंखों से निकलने वाला आंसू और जिल्द पर आने वाला पसीना, ये भी हमारे लिए एक दिफाई निजाम है. और ये भी कोते मुदाफ़ियत का एक जरिया है कि ये आंसू और पसीना भी जरासीमों से हमारे जिस्म को हिफाजत देता है. और अब एक अहम तरीन सवाल, हम अपनी कोते मुदाफ़ियत को, इम्यून सिस्टम को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं? आजकल जबकि कोरोना वायरस कोविड-19 का एक जोर है और यकीनन हमारे जिस्म की कोते मुदाफ़ियत बड़ी जरूरी है कि मजबूत रहे. आइए चेक लिस्ट देख लेते हैं. मैं आपसे पूछता चला जाऊंगा, आपने गेस करना है कि क्या ये काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नहीं कर रहे तो अभी से नियत कर लीजिए. नंबर 1, योर डाइट मस्ट बी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
خوب خوب سبزیاں اور پھل کھانے ہیں، بالخصوص وائٹامن سی سٹرس فوڈ کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، گیٹ ایڈیکویٹ سلیپ، مناسب نیند ضرور لینی ہے، ورنہ آپ کے جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 3، ایکسرسائز ریگولرلی، باہر نہیں جا سکتے میٹ بچھا لیں، اور کچھ نہیں تو سیڑھیوں پر ہی اوپر جائیں نیچے جائیں، ڈیلی آدھا گھنٹہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ٹرائی ٹو منیمائز اسٹریس، اٹس جسٹ نیچرل ٹو بی پینکڈ، یہ جب بھی کوئی وبائیں آئے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، ڈر لگتا ہے، لیکن سٹریس کو منیمم کریں، کم سے کم سٹریس لیجئے۔ ہیلدی ویٹ، اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، گوشت کا مناسب استعمال کیجئے، زنک، وائٹامن B12 اور بہت سے زبردست انگریڈینٹس کا یہ ذریعہ ہے۔ سگریٹ نہ پئیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ امیون بوسٹرز ہیں جو آپ کی اس قدرتی قوت مدافعت کو انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا کر دیں گے۔ اگر نہیں کر رہے تو آج سے نیت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں تمام وباؤں سے اور بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائے۔